बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे मरियम नवाज़ का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त जो कि लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हम पिछले एक हफ़्ता से ये बात सुन रहे थे कि मरियम नवाज़ लाहौर हाई कोर्ट में जा रही हैं दोबारा अपने केस को फ़िक्स करवाने के लिए, और उसके ऊपर आज मरियम नवाज़ खुलकर बोल पड़ी हैं और उन्होंने बाहर जाने का जो इंदिया दिया है वो तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा, और उनकी जो दरख्वास्त ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त है उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त जमा करवाई है। जो उनके वकील हैं बैरिस्टर जहांगीर जदौन साहब, उनके वसातत से ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई है, दायर की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और इस दरख्वास्त में ये जो वीडियो स्कैंडल है सेनेट इलेक्शन के लिए जो मेंबरान हैं उनको ख़रीदने का जो वीडियो स्कैंडल सामने आया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs को ख़रीदा जा रहा है, और उसी जहाँ पर वो पैसे दिए जा रहे हैं वहाँ पर एक रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सारा मामला आया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि हम जो बात करते थे वो दुरुस्त साबित हुई है, और ये जो हुकूमत है ये इसका जो ये कहना है या इस हुकूमत का ये जो मंशूर है कि ओपन बैलेट के ज़रिए इलेक्शन हो, तो वो दुरुस्त था, क्योंकि ये वीडियो स्कैंडल जो सामने आया है वो उस बात का सबूत है। उसके बाद आपने देखा कि जो है वो कराची में भी MQM की तरफ से उनके भी एक मेंबर ने कहा कि 2018 में उनको भी ख़रीदने की कोशिश की गई, और ये मामला अब खुलकर सामने आ गया। इसके ऊपर एक कमेटी बना दी गई, और ये कमेटी जिसमें फवाद चौधरी भी हैं, शीरी मज़ारी भी हैं और बाकी हफ़ीज़ शेख हैं, ये कमेटी बनाई गई, और ये हुकूमत ने कमेटी बनाई कि हम इस मामले के ऊपर इंक्वायर करेंगे, इस मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हम सारी कौम के सामने लेकर आएंगे। और उसके इजलास भी, और उसमें उस कमेटी के लिए FBR को, FIA को और सबको ये कहा गया कि वो उस कमेटी को असिस्ट करेंगे। अब ये बात खुलकर सामने आ जानी थी कि इसमें ये जो ख़रीदो फ़रोख्त है, क्योंकि ये दो पिछला इलेक्शन था सेनेट का, उसमें आसिफ जरदारी ने जैसे ख़रीदो फ़रोख्त की और 2 मेंबर उन्होंने KPK से बनवा लिए जहां उनके 6 उनके पास सीटें थीं। तो ये सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आ जानी थी। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी ख़रीदो फ़रोख्त की, वो सारी चीज़ें भी सामने आ जानी थी, और उनकी उस वक्त हुकूमत भी थी। अब इस मामले पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस सारे मामले को इंक्वायर करना शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये ख्याल आया है कि बजाय इसके कि हुकूमत इस पर ख़ुद इंक्वायरी करे और कौम के सामने, मीडिया के सामने ये बात लेकर आए कि कौन ख़रीदने वाला था और कौन उनके पीछे था, किस ने कितने लोगों को ख़रीदा है, और हमारा पोल खुल जाए सेनेट इलेक्शन से पहले। तो उन्होंने उस मैटर को चैलेंज करने के लिए जो हुकूमत का मामला था उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त फ़ाइल की है, और उसमें यह कहा गया है कि उसमें पार्टी बनाया गया है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, उसमें पार्टी बनाया गया है परवेज़ खट्टक को, उसमें पार्टी बनाया गया है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को, और उसमें ये कहा गया है कि जो इनकी तरफ से एक तो कमेटी बनाई गई है हुकूमत की तरफ से, हम इसको मुस्तरद करते हैं, हमें उसके ऊपर एतमाद नहीं है, और वो कमेटी अपने लोगों को बचाने के लिए है, क्योंकि जो लोग बिके हैं उन्होंने ये कहा है कि हमें पैसे परवेज़ खट्टक ने दिए हैं। तो जब परवेज़ खट्टक ने उनको पैसे दिए हैं तो उसके बाद ये कहना कि परवेज़ खट्टक या जो मौजूदा स्पीकर हैं असम्बली के, नेशनल असम्बली के, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी या उनसे पूछगछ नहीं की जाएगी, तो ये हम इसको मुस्तरद करते हैं, और हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले को इंक्वायर करे। और ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई, और उसमें ये इस्तदा की गई है कि इन सारे लोगों को, वज़ीर आज़म बाशमूल वज़ीर आज़म और बाकी जो बड़े वज़रा हैं, इन सारे लोगों को तलब किया जाए, और इनको तलब करके इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए। अब यह दरख्वास्त फ़ाइल कर दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। जो ये खौफ नज़र आ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कि वो कितने खौफ ज़दा हैं, और अब वो इस तरह की चालें चलने लग गए हैं, और उनको पता है कि हुकूमत ये सारे हक़ाइक़ सामने ले आएगी, इस वजह से वो इस मामले को कहीं और ले जाना चाहते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने दरख्वास्त जमा करवा दी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मरियम नवाज़ का नाम ECL से निकलवाने के लिए। मरियम नवाज़ ने आज ये कह दिया है कि मेरी एक ऐसी सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, और वो सर्जरी होगी बैरून मुल्क। अब या तो वो कोई फेस सर्जरी है जिसके बारे में जो पहले भी अली अमीन गंडापुर भी कह चुके हैं, क्या ये वो सर्जरी करवाने की कोई बात हो रही है या कोई और बीमारी है, नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा है कि मुझे ऐसी बीमारी है जिसकी मैंने सर्जरी करवानी है,
اس کے لیے وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتی اور مجھے بیرون ملک جانا ہوگا۔ مجھے ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ وہ سرجری یہاں نہیں ہو سکتی، وہ سرجری بیرون ملک ہوگی۔ اب ساتھ یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ حکومت کو کوئی درخواست دینے لگی ہیں؟ تو بجائے اس کے کہ وہ یہ بات تسلیم کرتی کہ میں حکومت کو درخواستیں دے بیٹھی تھی، 2 دفعہ حکومت نے میری درخواستیں خارج کی تھی، انہوں نے میڈیا کے سامنے یہ کہا ہے کہ نہیں، میں حکومت کے سامنے بھیک نہیں مانگوں گی، میں حکومت کے سامنے بات نہیں کروں گی، میری درخواست لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اور میں اس کو دیکھوں گی۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں ان کی درخواست کیا ہے اور میں اس کا تھوڑا سا ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اور جو ان کا اگلا فیصلہ وہ شیئر کروں گا۔ ان کا نام 20 اگست 2018 میں ECL میں ڈالا گیا تھا، اور نواز شریف کا اور مریم نواز کا، اور پھر اس کے بعد جب یہ پہلے سزا بھگتی تھی، جو ان کو سزا ہوئی تھی، پھر جب سزا ان کی سسپینڈ ہوئی تو یہ اڈیالہ جیل سے آ گئے، اور اتنے میں پھر جو چودھری شوگر مل کیس میں ان کو کوٹ لکھپت جیل میں ڈال دیا گیا۔ کوٹ لکھپت جیل میں تھے تو نواز شریف کی ضمانت ہوتی ہے، پہلے شوگر مل کیس میں، پھر العزیزیہ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور پھر ان کو علی باقر نجفی صاحب کے سربراہی میں 2 رکنی کمیشن نے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی تھی، اور وہ اجازت دی گئی تھی 4 ہفتوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد کہا تھا کہ وہ جب تک چاہیں بیٹھے رہیں، بس وہ اپنی رپورٹیں، میڈیکل رپورٹس جو ہے وہ بنا کے وہاں سے کاپی پیسٹ عدالتوں میں یا رجسٹرار صاحب کے سامنے جمع کرواتے رہیں۔ جب مریم نواز کی درخواست ضمانت منظور ہوئی اس گراؤنڈ پر کہ مریم نواز باپ کی دیکھ بھال کرنا چاہتی ہیں، تو اس درخواست میں عدالت نے، وہ کنڈیشنل درخواست تھی، ہیومینٹیرین گراؤنڈ پر مجرمہ اور ملزمہ مریم نواز کی درخواست منظور کی تھی، لیکن ساتھ مریم نواز کا پاسپورٹ وہ عدالت نے ضبط کر لیا تھا، اور عدالت نے کہا تھا کہ وہ پاسپورٹ عدالت کے پاس رہے گا تاکہ مریم نواز باہر نہ بھاگ جائیں، کیونکہ عدالت کو بھی یقین تو نہیں تھا، اور ان کو پتہ تھا ان کی ہسٹری کا، ان کی کیس ہسٹری کا۔ جب نواز شریف باہر چلے جاتے ہیں تو مریم نواز، آپ کو یاد ہے، وہ ان کے انقلاب کے دن تھے جب وہ کئی مہینے گھر میں خاموش بیٹھ کے انقلاب کی تیاری کر رہی تھیں۔ اس انقلاب کی تیاری کرتے ہوئے انہوں نے ایک درخواست فائل کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور کہا تھا کہ میرا نام ECL سے نکالا جائے اور 8 اگست 2018 کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت نے استفسار کیا تھا کہ کیا آپ پہلے گئے ہیں حکومت کے پاس، اور اپنے حکومت، کیونکہ کیبنٹ نے اس معاملے کو ریویو کرنا ہوتا ہے، تو کیبنٹ کے سامنے آپ نے درخواست دی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کیبنٹ کو ہم نے درخواست نہیں دی، تو عدالت نے ان کو حکومت کے پاس بھیج دیا تھا، اور یہ حکومت کے پاس گئے تھے، اور یہ پٹیشن اپنے وڈرا کر لی تھی، یہ حکومت کے پاس گئے، اور حکومت نے، اور جو عمران خان صاحب کی کیبنٹ تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مریم نواز کو باہر نہیں جانے دینا، اور کیبنٹ اور حکومت ڈٹ گئی، اور ان کی جو درخواست تھی وہ خارج کر دی گئی۔ جب درخواست خارج کر دی گئی تو دوبارہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور لاہور ہائی کورٹ سے یہ کہا کہ ایک بار 6 ہفتوں کے لیے مجھے بیرون ملک جانے دیا جائے، اور ساتھ میرا پاسپورٹ بھی واپس کیا جائے۔ اب پاسپورٹ واپس کرنے کا، میں اس وقت بھی، جو ہمارے دوست اس وقت سے مجھے سنتے آ رہے ہیں، میں ایک بات قانونی پوائنٹ بتایا کرتا تھا کہ جو پاسپورٹ ضبط ہوا ہے وہ بیل کے آرڈر میں ہوا ہے، اور وہ واپس لینا ہے تو اس کے لیے اس بیل آرڈر کو چیلنج کرنا ہوگا سپریم کورٹ میں، وہ نئی ریٹ میں واپس نہیں ہو سکتا۔ ECL سے نام نکال بھی دیں گے تو جو پاسپورٹ ضبط ہوا ہے وہ آئے گا سپریم کورٹ سے، اس فیصلے کے خلاف اپیل ہوگی۔ خیر، یہ انہوں نے دونوں عدالت میں دونوں استدعائیں کی، اور عدالت سے کہا کہ میں نے باہر جانا ہے اور مجھے پاسپورٹ بھی دیا جائے، اور 6 ہفتوں کے لیے مجھے ایک بار باہر جانے کی اجازت بھی دی جائے۔ تو اس کے اوپر عدالت نے رپورٹ طلب کی، اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی طلب کیا تھا، یہ بھی علی باقر نجفی صاحب کا جو ہے وہ بینچ تھا، اس میں حکومت کی طرف سے بھی جواب طلب کیا گیا تھا، اور جو اٹارنی جنرل صاحب کو بھی طلب کیا گیا تھا۔ اس میں انہوں نے ایک اور درخواست دی تھی جس میں نواز شریف کی جو میڈیکل رپورٹس تھی وہ بھی عدالت میں جمع کروانے کی، ان کے کیس میں جمع کروانے کی اجازت چاہی تھی۔ جب اس کیس میں اجازت انہوں نے طلب کی تھی تو عدالت میں ان کی وہ درخواست بھی پینڈنگ تھی، اور جو حکومت تھی ان کی طرف سے یہ کہنا تھا بھی نواز شریف کی درخواستوں کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور ان کی جو درخواستیں ان کے ساتھ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر، عدالت نے 19 فروری کو لاسٹ ٹائم اس کے اوپر سماعت ہوئی تھی، 11 مارچ کے لیے عدالت نے اس کیس کی سماعت 11 مارچ 2020 کے لیے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا تھا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے سماعت نہ ہو سکی، اور ان کو یہ امید لگ گئی تھی، پہلے یہ ڈیلی بیسس پر کیس کی سماعت کرواتے تھے، جب ان کو یہ لگ گیا کہ اب ان کی دال نہیں گلنے والی اور ان کو جو ہے وہ ریلیف نہیں ملنے والا، اتنے میں یہ اس معاملے پر ٹھنڈے ہو گئے، اور وہ درخواست آج تک پینڈنگ ہے، 11 مارچ سے لے کے آج تک وہ دوبارہ فکس انہوں نے نہیں کروائی۔
اب آج مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ میں نے سرجری کروانے کے لیے باہر جانا ہے، میری ہائی کورٹ میں درخواست پینڈنگ ہے، اور ساتھ انہوں نے ہائی کورٹ کے اوپر بھی طنز کیا ہے کہ ہمارے درخواستیں تو کرونا کی وجہ سے پینڈنگ پڑی ہیں اور تاریخیں ملتی ہیں۔ بھئی آپ کی درخواستیں تو ڈیلی بیسس پر سنی جاتی تھیں، تاریخیں ملنا تو تب شروع ہوئیں جب آپ کو پتہ چل گیا کہ بجائے اس کے کہ یہ درخواست خارج کروا لیں، آپ خود پیچھے ہٹ گئیں اور درخواست کو اپنے پینڈنگ کروا دیا۔ اب آپ ایک نئی گراؤنڈ لے کر آ رہی ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ آپ یہ درخواست فکس کروائیں گی، آپ کے وکلاء نے تیاری کر لی ہے کہ دوبارہ وہ سماعت کے لیے مقرر ہو، لیکن آپ گراؤنڈ نے اس وقت ہی باپ کی عیادت اس بنیاد پر آپ باہر جانا چاہتی تھیں۔ اب باپ آپ کا ہو گیا اشتہاری، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اشتہاری ڈکلیئر کر دیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ان کا بیرون ملک اس وقت بیٹھنا یا رہنا وہ غیر قانونی ہے۔ اب غیر قانونی جو بیرون ملک رہ رہا ہے، اشتہاری ہے، اس کی عیادت کے لیے تو آپ کو عدالت نہیں جانے دے گی، اب وہ حالات نہیں رہے۔ تو پھر اب آپ کہتی ہیں کہ میری درخواست پینڈنگ ہے، تو کیا اب آپ اس درخواست کو وڈرا کر کے نئی درخواست دیں گی؟ اور یہ جو آپ کو نئی بیماری ہے جس کی سرجری ہونی ہے، جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی اور بیرون ملک ہوگی، اور اس کے لیے آپ عدالت سے بھیک مانگ لیں گی، عمران خان سے بھیک نہیں مانگیں گی، تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اب ہونا یہ ہے کہ آپ اس درخواست کی بنیاد پر نہیں جا سکتی۔ آپ کے وکلاء نے جو تیاری کی ہے میرے نالج میں ہے، اور وہ اب اس درخواست کو وڈرا کریں گے اور وڈرا کر کے نئی درخواست دیں گے اس نئی گراؤنڈ کے اوپر جو نئی بیماری آ گئی ہے، اور پھر آپ کو ہائی کورٹ کہے گی کہ نئی گراؤنڈ آ گئی ہے، تو پہلے آپ جائیں نا حکومت کے پاس اور حکومت کو نئی درخواست دیں، کیونکہ نئی کاز آف ایکشن ہے، نئی گراؤنڈ ہے، آپ حکومت کو درخواست دیں، پھر ہم آپ کو سنیں گے، اور آپ پھر حکومت کے پاس جائیں گی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں بھیک نہیں مانگوں گی، اور اگر حکومت مجھے اجازت نہیں دیتی میں حکومت کے پاس نہیں جاؤں گی، چاہے مجھے یہیں رہنا ہوگا، میں یہیں مروں گی، سارا کچھ ہوگا۔ تو اب آپ جو یہ امید لگا کے بیٹھی ہیں کہ آپ کی وہی پرانی تنخواہ پر آپ کی نوکری بحال ہو جائے گی یا پرانی درخواست پر آپ کو ریلیف مل جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اور آپ یہ جو جھوٹ بول رہی ہیں کہ میں حکومت کے پاس نہیں جاؤں گی، حکومت کے پاس آپ ہو آئی ہیں، اور حکومت نے آپ کی درخواست اٹھا کر پھینک دی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، جس کو اب آپ دوبارہ فکس کروانا چاہتی ہیں یا اس کو وڈرا کر کے آپ نئی درخواست فائل کرنا چاہتی ہیں۔ یہ اگلے 2-4 دنوں میں یہ معاملہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس پر لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کیا رد عمل آتا ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔